تعالی کا ارشاد، افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے دو الفاظ سنی ہوگی، ایک خشوع کا لفظ ہے، دوسرا خضوع کا لفظ ہے۔ علماء خشوع اور خضوع کے درمیان یہ فرق بیان کرتے ہیں کہ خشوع کا لفظ عام ہے کیونکہ اس کا اطلاق حسی امور پر بھی ہوتا ہے، یعنی جو ظاہری چیزیں ہیں اس کے لیے بھی خشوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو باطنی امور ہے اس کے لیے بھی خشوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دل جو باطنی امر ہے اس کے لیے بھی خشوع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یہاں پر خشوع کا لفظ قلب کے لیے استعمال ہوا ہے جو کہ ایک مخفی چیز ہے۔ اسی طرح ظاہری اور حسی امر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، قیامت کی روز لوگوں کے آواز میں خشوع آ جائے گی، اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکیں گے لوگ۔ تو خشوع کا لفظ آواز کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور اسی طرح دل کے لیے بھی، تو اس کا اطلاق ظاہری امر اور باطنی دونوں پر کیا جاتا ہے، اور جو خضوع ہے وہ صرف باطن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ظاہری امور پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ خشوع اور خضوع کے درمیان فرق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں خاشعون، یعنی وہ لوگ جو نماز میں خشوع۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو خشوع اس میں ہونا چاہیے، صرف خضوع نہیں، یعنی ان کا باطن بھی ساکن ہو، اطمینان کے ساتھ ہو، اور دل میں بھی خشوع ہو، اور اسی طرح یہ اندام اور اعضاء پر بھی ظاہر ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو معلوم ہے کہ خشوع نماز کے ارکان میں سے ہے، جیسا کہ نماز ایمان کے ارکان میں سے اہم رکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ جب مدینے گئے تھے انہوں نے 18 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تھی، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی کہ صحابہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے۔ پھر انہوں نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابھی کعبے کی طرف آپ متوجہ ہو جائے نماز میں اور بیت المقدس کو چھوڑ دے، تو اس ٹائم کچھ صحابہ نے کہا کہ ہماری جو نماز ہے وہ شاید ضائع ہو گئی ہے، جو بیت المقدس کی طرف ہم نے نمازیں پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیات نازل کی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگوں کا ایمان ضائع نہیں کرتا، نہ کیا ہے اللہ نے۔ یہاں پر اس آیات میں ایمان سے مراد نماز ہے، تو نماز ایک اہمیت کے حامل چیز ہے، ارکان میں سے رکن ہے اسلام کے ارکان میں سے۔ تو جس طرح نماز اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، یہی وجہ ہے کہ تارک الصلاح کے بارے میں امت کا اختلاف ہے۔ امام احمد کہتے ہیں جو شخص ایک نماز چھوڑتا ہے قصدن وہ کافر ہو جائے گا، حالانکہ کسی اور رکن کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، اور اسی لیے تارک الصلاح کے لیے سب سے بڑی عار اور عیب کی بات یہ ہے کہ ان کی کفر میں علماء کا اختلاف ہے۔ یعنی ہم سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تارک الصلاح کا کیا حکم ہے، تو ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہے، امام مالک کہتے ہیں کافر نہیں ہے، شافعی نے کہا نہیں ہے کافر، صرف امام احمد نے کافر کہا، اور یہ اہل حدیث کا بھی مذہب ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں آپ کی شرم کے لیے اتنا کافی ہے کہ علماء آپ کے کفر میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو جس شخص کی کفر میں علماء اختلاف کر رہے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ وہ امر، وہ چیز بڑے اہم ہے ایمان کے ارکان میں سے، جو کہ نماز ہے۔ تو پھر نماز کے اندر جو خشوع ہے، وہ کوئی بھی نماز خشوع کے بغیر قبول ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو۔ اور پھر خشوع کا کیا مطلب ہے، یہاں پر کہتے ہیں کہ والخشوع فی الصلاة حضور القلب فیہا بین یدی اللہ سبحانہ و تعالی محبت له و اجلالا، اللہ تعالیٰ کی اجلال، تعظیم اور محبت کی وجہ سے آپ کا دل جب نماز کے حالات میں، جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور آپ کا دل حاضر ہو جائے اللہ کے سامنے، کیونکہ آپ ان کے عقاب سے ڈرتے ہیں اور اسی طرح شوق رکھتے ہیں اللہ کے ثواب میں، اور اللہ کا قرب آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو اسی وجہ سے پھر آپ کا فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ قَلْبُهُ، دل بھی انسان کا مطمئن ہو جاتا ہے، وَتَطْمَئِنُّ نَفْسُهُ، نفس بھی، اور ساتھ جب دل اور نفس دونوں مطمئن ہو جائے تو پھر تَسْكُنُ حَرَكَاتُهُ، انسان کے جو حرکات ہے نا، جس ظاہری جو جسم ہے اس پر بھی یہ خشوع ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ علماء کہتے ہیں نا اصلح سریرتک سیصلح اللہ علانیتک، جب آپ اپنے باطن کو ٹھیک کریں گے اللہ آپ کا ظاہر کو بھی ٹھیک کر دے گا۔
تو اسی طرح جو انسان خشوع کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے، اصل خشوع تو دل میں ہوتا ہے، تو پھر اس کے اعضاء پر بھی نظر آتا ہے کہ واقعی یہ شخص خشوع کے حالت میں ہے۔ لیکن ایک شخص صرف اپنے ظاہر پر خشوع شو کرتا ہے لیکن دل میں خشوع نہیں ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پھر نظر آتا ہے کہ واقعی جیسے کہ کچھ صحابہ نے ایک شخص کو دیکھا تھا، انہوں نے اپنے جسم پر یہ شو کیا تھا کہ میں خشوع کے حالت میں ہوں، لیکن دل میں خشوع نہیں تھا، لگتا ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر اس صحابی نے کہا کہ بھائی صاحب یہ خشوع دل میں ہوتا ہے، یہ صرف لیکن ہم یہ بات کرتے ہیں کہ والخشوع روح الصلاۃ، یہ نماز کا روح ہے، اور فصلاۃ بلا خشوع، جو نماز خشوع کے بغیر ہوتا ہے، یہ اس کی مثال اس میت اس بدن جیسے ہے جو کہ مردہ بدن ہے۔ جس بدن سے روح نکل جائے نا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ پھر اس کو دفناتے ہیں۔ جو نماز خشوع کے بغیر ہوتا ہے اس کو دفنانا چاہیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دفنائے گا اسے نماز، کیونکہ جب انسان سے روح نکل جائے نا، ہم اس کو دفناتے ہیں۔ اسی طرح جس نماز سے خشوع نکل جائے، اللہ تعالیٰ اس نماز کو دفناتا ہے، ذرہ ذرہ کرتے ہیں، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں نے بڑا عمل کیا ہے لیکن ہم نے ان کے عمل کو قبول نہیں کیا، ذرہ ذرہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کفار کے اعمال میں خشوع نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، یہ لوگ اللہ اور رسول پر کافر ہے، اسی وجہ سے ان کی زکوٰۃ اور صدقات قبول نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی زکوٰۃ اور صدقات میں اخلاص نہیں ہے، کفر ہے۔ تو جو شخص خشوع نہیں اختیار کرتا تو وہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کافر ہے وہ شخص، یعنی کیونکہ ریاکاری کرے گا نا، اور ریاکاری یہ چھوٹا کفر ہے، شرک اصغر ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور بہرحال پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو دفنائے گا، جیسے اللہ نے کہا عاملۃ الناصبہ، ایسے لوگ عمل کریں گے اپنے آپ کو تکائیں گے، صرف عاملۃ الناصبہ، عمل کر رہے ہیں لیکن اللہ ان کے عمل کو قبول نہیں کر رہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ ایک بزرگ کے پاس سے گزر رہا تھا جو کہ عیسائی مذہب پر تھا، اور وہ بڑی نمازیں پڑھ رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے عیسائیوں میں جو علماء ٹائپ کے لوگ ہیں، انہوں نے رہبانیت اختیار کیا ہے، ایک مسجد میں رہتے ہیں، رہبانیت اختیار کر چکے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے کہ یہ شخص بڑے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ ان کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، اور یہ شخص نہیں سمجھ رہا کہ میری عبادت اللہ قبول کرے گا، سمجھ رہا ہے کہ اللہ قبول کرے گا، لیکن اصل میں ان کی کفر کی وجہ سے، چونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر ہے۔ تو جو شخص نماز میں خشوع نہیں اختیار کرتا نا، وہ اصل میں دین کا منکر ہے، اصل میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں لا چکا ہے۔ دیکھیں جو شخص نماز کی حالت میں دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے تو ظاہر ہے ان کو دنیا زیادہ پسند ہے، اللہ زیادہ پسند نہیں ہے۔ جو شخص مسجد میں نماز کے بعد فوراً گھر کی طرف اٹھتا ہے یا اپنے موبائل کھولتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا دل مسجد کے ساتھ معلق نہیں ہے، نہ اللہ کے ساتھ یہ دل معلق ہے، اس نے صرف اپنی عادت پوری کی، گھر میں بتایا میں نے نماز پڑھی ہے، لوگوں نے بھی دیکھ لیا۔ جب آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر تنگ نہیں ہوتے اور نماز مسجد میں تنگ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی بیماری ہے، اس لیے اب ہم اپنا علاج کر دیں اس بیماری کا۔ اعتلال القلوب کے نام سے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہے کہ دل بیمار ہو جاتا ہے جب آپ کسی سے بات کر کے 2-3 گھنٹے تک تکتے نہیں ہے اور نماز میں آپ کا مسئلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے، اور اللہ کی صحیح طریقے سے عزت نہیں کی ہے، اللہ کو جو ریسپیکٹ دینا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں نا کہ مومن نماز میں خشوع، کیونکہ نماز میں انسان کا پتہ چلتا ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز پر کون لوگ صبر کر سکتے ہیں، اس میں شیطان وسوسے ڈالتے ہیں۔ ایمان کا پتہ یہ نماز سے چلتا ہے۔ ایک شخص جب صحیح طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، آج کل لوگ کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا کہ نماز برے کاموں سے روک سکتی ہے، پھر بھی ہم برے کام کرتے ہیں۔ ان سے ہم کہیں گے آپ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہے، 5 منٹ والی نماز پیغمبر کی نہیں ہے، 8 منٹ والی نماز پیغمبر کی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت 25 منٹ میں پڑھتے تھے۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں امت سے گلہ کیا کہ سب سے پہلے نمازوں کی چوٹی کس نے کی ہے؟ یہ قل هو اللہ احد صورتیں پڑھانا کس نے؟ یہ بنو امیہ نے کی ہے۔ بنو امیہ کی حکومت سے پہلے صحابہ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، یہ جو بعد میں قل هو اللہ احد پڑھ کر رکوع میں جانا، یہ نماز 8 منٹ میں پڑھانا،
اور یا 10 منٹ میں پڑھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، خشوع کا مخالف ہے۔ جب آپ اللہ کو 10 منٹ ٹائم بھی نہیں دے سکتے تو پھر تو یہی ہوگا۔ اس لیے یہ جو نماز ہے نا، یہ بڑے اہم ہے، خشوع کے ساتھ جو نماز ہے، پھر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس کے اوپر پھر صلاۃ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ایک نماز کے ساتھ ایمان بھی معلق ہے۔ پھر آگے ہم بات کرتے ہیں خشوع القلب، واصل الخشوع خشوع القلب، یعنی اصل میں جو خشوع ہے نا وہ دل کا ہے، الذي هو ملک الاعضاء، کیونکہ دل باقی اعضاء پر کنٹرول کرتا ہے۔ فاذا خشعت القلب، اذا خشع القلب، جب دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے، خشعت الجوارح كلها، تمام اعضاء میں بھی خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سعید ابن مسیب جو کہ کبار تابعین میں سے ہے، مدینہ کے بڑے علماء میں سے تھے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا نماز کے حالات میں اپنے عبثیات کر رہا تھا نماز کے حالات میں، کبھی ادھر ہاتھ لگاتے ہیں، کچھ لوگ داڑھی کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے۔ انہوں نے بھی ایک شخص کو دیکھا اپنے اعضاء کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو کیا کہا، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، اس شخص کے ہاتھ میں خشوع نہیں ہے، اس کے قدم میں خشوع نہیں ہے، اس کے اعضاء پر خشوع ظاہر نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے۔ اگر دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پر ظاہر ہوتا۔ یہ کلام شرح سنہ میں موجود ہے۔ تو اصل دل کا خشوع ہوتا ہے نا، جب اس میں آ جائے پھر اعضاء پر۔ تو جو شخص اپنے ہاتھ کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے نماز کے حالات میں، تو سمجھے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے تو دنیا کی محبت ہے، یا تو پھر یہ ایمان سے بالکل فارغ ہے، اور یا اس کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کفار کی صفات میں فرماتے ہیں، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، ان لوگوں نے دنیا کو ترجیح دی ہے آخرت پر۔ جو شخص نماز کے لیے 5 منٹ نہیں نکال سکتا اور وہ 24 گھنٹے اپنے فیملی کے لیے رزق تلاش کرنے میں مصروف ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اس شخص میں کفار کی صفت ہے، یا تو بالکل ایمان کی صفت اس میں موجود نہیں ہے، من کل الوجوہ ایمان کی صفت اس شخص سے منتفی ہے، اور یا یہ اس ایمان اس کا ناقص ہے۔ ہم ٹھیک ہے خوارج والا مذہب نہیں اپناتے کہ اس کو کافر کہے، لیکن اپنے اوپر یہ خوف ہے اس شخص کے اوپر کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ الشیطان والخشوع، ابھی شیطان اور خشوع کے درمیان کیا ریلیشن ہے؟ دیکھیں یہ بات یاد رکھے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس للعبد من صلاته الا ما عقل منها وحذر، نماز تو آپ پڑھتے ہیں، وہ 10 منٹ کی نماز ہو، 20 منٹ کے ہو، یا آدھے گھنٹے کے ہو، وہ تو آپ پڑھتے ہیں، لیکن بات یاد رکھیں نماز کا ثواب آپ کو وہ حصہ ملے گا جس میں آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، بس اتنا۔ اگر 1 منٹ نماز میں، 5 منٹ نماز ہے، اس میں 1 منٹ اللہ کی طرف آپ کا دل متوجہ تھا، تو پھر 1 منٹ کا ثواب ملے گا، باقی نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر 5 منٹ، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العبد لیصلی الصلاۃ، ایک شخص نماز پڑھتا ہے، لا یکتب له الا ربعها، اس کو چوتھا حصہ مل جاتا ہے، او خمسها، یا پانچواں حصہ ملتا ہے، سدس الا سدسها، کسی شخص کو چھٹا حصہ ثواب ملتا ہے، کسی شخص کو 7واں حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو 8واں، کسی کو 10واں حصہ ملتا ہے۔ یعنی مطلب ہر شخص کی نماز میں اگر اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے تو زیادہ پوری نماز کا۔ وقد ارشد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی هو بامته رؤوف الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر رؤوف ہے، رحیم ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ امت جہنم کی طرف جانا چاہتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا ہے کہ جہنم کی طرف نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلحہ دکھائے ہے جس کے ذریعے ہم اپنے دشمن کو ہرا سکتے ہیں، اپنے دشمن کو مار سکتے ہیں۔ وہ کیا اسلحہ ہے؟ اذا خرج المسلم من بیتی، دیکھیں شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کی نماز قبول ہو جائے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا، آپ کا کھلا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی عبادت کو ضائع کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلحہ بتائے ہے کہ وہ کیا ہے، اذا خرج المسلم من بیتہ الی المسجد، جب آپ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتے ہیں، یہ دعا پڑھا کرے، بسم اللہ آمنت باللہ اعتصمت باللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، شیطان کہتا ہے ہدیت و کفیت، اللہ نے آپ کو گائیڈ کیا ہے اور میرے شر سے تم محفوظ ہو گئے ہیں، ووقیت ویتنحى عنہ الشیطان، شیطان دور جاتے ہیں۔ پھر جب آپ اصل میں نا ہم نے کچھ دعاؤں کو اگنور کیا ہے، اس وجہ سے شیطان ہمارے اوپر مسلط ہے۔ آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم میرے اوپر جنات ہے اور میرے ساتھ جادو کا معاملہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ اس شخص کا مسئلہ نہیں ہے جس کے آپ کے اوپر جادو کیا۔
جو آپ کو نظر لگی ہے، نظر لگنے کے سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ آپ کی کوتاہی ہے، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت پر عمل نہ کر سکے؟ آپ نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کر کے انگلش کی تعلیم دلوائی ہے، لیکن کبھی آپ نے ان کو دعائیں نہیں سکھائی، شریعت محمدی سے ان کو دور کر دیا، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کو دور کر دیا۔ آپ تھے جب اپنے چھوٹے بچے، جب اس کی عمر بھی بیگ اٹھانے کی نہیں تھی، آپ نے ان کو بیگ اٹھا کر اسکول میں داخل کرا کے فیس دے دی ہے، لیکن اللہ کی شریعت کے لیے آپ خود بھی فری تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے، اور نہ بچوں کو کہتے ہیں یہ علماء غلط ہے۔ تو آپ ان کو اچھا بنائیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امام بخاری تو درست طریقے پڑھتا نا، ابو حنیفہ تو درست طریقے پڑھتا، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی تو اچھی طریقے پر تھا، جو مسلمان لیڈرز گزرے ہیں۔ اگر ہمارے علماء میں کوئی کمی ہے، ہمارا عمل کم ہے، آپ ہمیں فالو نہ کریں، آپ ان لوگوں کو فالو کر کے اپنے بچوں کو دین سکھائے اور آگے جائے۔ تو اس وجہ سے یہ بہانہ کرنا کہ علماء نے شریعت کے لیے کیا کیا، بالکل یہ بہانہ درست نہیں ہے۔ آپ خود دین کو سیکھ لیں اور اچھا بنائیں نا، ہم سے ہٹ کر بنائیں۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ، جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھا کرتے، یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کو مسجدوں سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ تو شیطان کہتا ہے عصم من نسائر اليوم، پورا دن یہ شخص مجھ سے محفوظ ہوگا۔ اور یہ دعا پھر مسجد کے ساتھ بھی خاص نہیں، آپ عام حالات میں بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا استحضار کرے۔ دیکھیں بات یاد رکھے، ہم اللہ کی ذکر کرتے ہیں نا، لیکن صرف زبان سے کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے۔ اس طرح ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نا، صرف زبان سے کرتے ہیں۔ اس لیے نا سید قطب رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ امت کتابیں مزے کے لیے پڑھتے ہیں، اور صحابہ کتابیں پڑھتے تھے نا وہ تنفیذ کے لیے، امپلیمنٹ کے لیے پڑھتے تھے۔ تو ہم لوگ جو ذکر کرتے ہیں نا اور یا تلاوت کرتے ہیں، بس ہم اس لیے کہ بھائی ہمیں کوئی ذہنی سکون مل جائے گا۔ بھائی صاحب، قرآن مجید کی تلاوت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو ذہنی سکون حاصل ہو جائے، وہ عمل کے لیے ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا استحضار کرے ذکر کے ٹائم، جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر آپ کے دل میں طاغوت ہے، تو یہ دل خراب ہے آپ کا۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی فیملی سے بھی بڑا ہے اور سب انسانوں سے بڑا ہے، تو پھر فیملی سے کیوں خوف ہے آپ کو، لوگوں سے کیوں خوف ہے؟ اس لیے جو لوگ نماز میں کئی بار اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر ہم کیوں پڑھتے ہیں نماز کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تحریم و تکبیر، نماز میں داخلہ اور انٹری صرف اللہ اکبر سے ہوگا۔ یہ کیوں کہا ہے؟ اور اسی طرح رکوع میں جا کر اللہ اکبر، رکوع سے سر اٹھا کر اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ ہر طاغوت کو دل سے نکالو، معاشرے کو دل سے نکالو، اور کہو اللہ بس سب سے بڑا ہے، کوئی بھی شخص میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز میں 100 بار اس نے اللہ اکبر کہا اور پھر بھی وہ روتا ہے، فلان نے میرے ساتھ یہ کیا، فلان نے میرے ساتھ یہ کیا، تو یہ تو آپ نے نماز نہیں پڑھی نا، نماز کا پڑھنا آپ کے ضائع ہوا بالکل۔ اس لیے دیکھیں آپ نے، یہ دین الفاظ والا دین نہیں ہے، دین معانی والے دین ہے۔ اس لیے بات یاد رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا استحضار کریں گے بین یدیہ، تو اس لیے سبحانک اللہم و بحمدک، یا جو دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اس دعا کے بعد آپ یہ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا پڑھیں۔ تو اکثر لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، جو اعوذ باللہ العظیم، جی یہ یہاں پر جو دعا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ سٹارٹ کرنا ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر بسم اللہ پڑھ کر اس کے بعد ڈائریکٹ سورۃ فاتحہ سٹارٹ کرے۔ اگر آپ سبحانک اللہم نہ بھی پڑھے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد ثم بعد ذلک یتفکر المصلی، اب سوچے فیما یقولہ، کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں نماز کے اندر۔ اچھا، جس شخص کو عربی نہیں آتی ہے تو وہ ظاہر ہے اردو زبان میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا نا۔ یہ ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ وغیرہ نے فتویٰ دیا تھا کہ فارسی میں بھی نماز ہو سکتی ہے، پختوں میں بھی ہو سکتی ہے، فتویٰ غلط ہے ان کا۔ صحیح بات یہ ہے کہ نماز، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، امت کا اس پر فتویٰ ہے علماء کا کہ ان کو ثواب ملتا ہے، یہ کچھ علماء نے استدلال کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ضرور آپ سے پوچھے گا کہ قرآن مجید جو میں نے یہ کتاب نازل کی تھی اور آپ کو اس قرآن مجید کے اعجاز کے بارے میں پتہ بھی تھا، تو پھر آپ نے فہم کیوں حاصل نہیں کیا؟ 80 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں آپ کیا کر رہے تھے کہ اور قرآن مجید وہ کتاب ہے نا جس کے اعجاز کے لیے صرف اتنا کافی ہے،
آپ جا کے پاکستان میں، صرف پاکستان میں تلاش کر دے کہ کتنے بوڑھی خواتین جو قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھ رہی ہے مصیبت کے ٹائم، صرف سورۃ یاسین کو پڑھ رہی ہے۔ کیوں پڑھ رہی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ خود اس کی دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب اس لیے آئی تھی کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھے، لیکن ہم نے اس کو صرف مصیبت کے ٹائم تلاوت کی کتاب بنائی ہے اور اپنے غم دور کرنے کی کتاب بنائی ہے، فہم کی کتاب نہیں ہے۔ لیکن یہ خود دلیل ہے کہ یہ عورت کسی انگلش کی کتاب نہیں پڑھتی ہے، صرف قرآن پڑھ رہی ہے، اور اس کو مطلب بھی آپ نے دنیا میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی مخلوق کی کتاب اٹھا کر پڑھے حالانکہ اس کا مطلب ان کو پتہ نہ ہو، یہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو خواتین یا جو مرد قرآن مجید پڑھتے ہیں اور ان کو مطلب بھی نہیں پتا پھر بھی پڑھتے ہیں، خود دلیل ہے کہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ ایک عظیم کتاب ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، لیکن ہم نے نہیں کی۔ تو اسی طرح جیسے قرآن کریم کے معانی ضروری ہے حاصل کرنا، تو اسی طرح نماز کے اندر جو الفاظ ہے اس کے معانی بھی ضروری ہے۔ اس میں آپ سوچیں، اب کیا بات کریں، الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے، سبحانک اللہم کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تک آپ جتنے لوگ شریک ہوئے، میرے خیال میں سبحانک اللہم کا معنی بہت کم کو آتا ہوگا۔ سبحانک اللہم کا معنی ہم نے صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جو لوگ بتاتے ہیں کہ اللہ کے لیے پاکی بیان کر دو۔ سبحانک کا مطلب ہے سوئمنگ، جب کوئی شخص پانی میں سوئمنگ کرتا ہے نا، یہ ہے سبحانک اللہم کا، سوئمنگ کر کے وہ اپنے ہاتھوں سے پانی کو دور کرتا ہے اسی طرح۔ تو سبحانک اللہم کا مطلب یہ ہے کہ جتنے عیب کی صفت لوگوں نے اللہ کی طرف منسوب کی ہے، ہم اللہ سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری ساری زندگی اس پر لگے گی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو لوگوں نے بہتانیں باندھی ہے، صحابہ کے اوپر جو بہتان باندھی گئی ہے، اس شریعت کے اوپر جو بہتان باندھی گئی ہے، اس کو دور کریں۔ سبحانک اللہم کا یہ مطلب ہے، سوئمنگ کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے عربی میں سوئمنگ کو سباحہ کہا جاتا ہے نا، سبح زید فی المسبح، زید اس میں سمندر میں اس نے سوئمنگ کی، سباحہ کا یہ مطلب ہے۔ سبحانک اللہم کا مطلب آپ کو آنا چاہیے۔ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ علماء بتاتے ہیں شکر اور حمد میں کیا فرق ہے، مدح میں، اس میں آپ سوچے وَيَسْمَعُهُ مِنَ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ مَأْمُومًا، اگر امام قرات کر رہا ہے تو آپ کو چپ کڑے ہونا چاہیے پیچھے۔ فجہر الامام بالاستماع لقراءته، اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن سنایا جاتا ہے تو آپ خاموش۔ اللہ تعالیٰ نے سمعا کا لفظ نہیں استعمال کیا، استماع، سمعا اور استماع میں یہ فرق ہے۔ سمعا کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سن رہا ہے، اس کا دل کسی اور جگہ ہے، اور استماع کا مطلب یہ ہے کہ دل اور دماغ اور پورا جسم بھی اس کی طرف متوجہ ہے، دل اور دماغ سے۔ یہ استماع اور سماع میں فرق ہے۔ فَإِذَا سَرَّ، ہاں اگر امام خاموش ہے، لیکن بہرحال سورۃ فاتحہ تو بہرحال پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر امام اونچی آواز سے بھی سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو آپ کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اور یہ عبادہ بن صامت کی حدیث ہے جو کہ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں روایت کیا ہے کہ عبادہ بن صامت نے کہا ہم فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے اور ہم نے قرات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر قرات باری ہو رہی ہے، آپ پیچھے سے قرات نہ کرے الا بفاتحۃ الکتاب، مگر فاتحہ پڑھا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی سلمان فارسی سے کہا تھا اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، آہستہ آہستہ سے پڑھا کرے، میرے پیچھے فاتحہ پڑھا کرے، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی شافعی کا مذہب نہیں ہے، صرف اس یہ پوری امت کا مذہب ہے اور اس پر متفق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم خشوع کے علامات، یعنی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نماز میں خشوع اختیار کر رہا ہوں یا نہیں، یا ابھی تک جو میں نے نمازیں پڑھی ہے وہ خشوع کے ساتھ پڑھی ہے، یا جو فلان شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ خشوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا نہیں۔ مظاہر الخشوع کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، کچھ علامات، جس طرح ایک شخص نے اگر سبز پگڑی پہنے ہے تو فوراً یہ نشانی ہے کہ وہ بریلوی ہے، ایک شخص نے سرخ رومال پہنا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے یہ وہابی ہے۔ تو اسی طرح خشوع کی بھی نشانات ہوتی ہے جس سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ ہاں جی، من مظاہر الخشوع فی الصلاۃ، سب سے پہلے خشوع یہ ہے کہ ہاتھ رکھنا نماز میں۔ جو شخص نماز میں ہاتھ نہیں رکھتا تو وہ خشوع کی دلیل نہیں ہے۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابہ۔ ٹھیک ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں باب من ارسل یدیہ فی الصلاۃ، اور کچھ باہر الجزائر وغیرہ میں مالکی مقلدین، اس کو ہم علماء نہیں کہتے ہیں، جاہل لوگ ہیں، نماز میں ہاتھ چھوڑ کر، بڑے بڑے قاری بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بخاری میں ثابت ہے کہ تمام صحابہ کو حکم دیا گیا تھا کہ نماز میں
ہاتھ رکھ کے کہاں پر رکھے یہ الگ مسئلہ ہے، کہ سینے کے اوپر رکھنا ہے، سینے کے نیچے رکھنا ہے، یا جدھر بھی رکھنا ہے، سب سے زیادہ افضل یہ ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھے۔ اس کے بارے میں وائل ابن حجر اور عطائی رضی اللہ عنہ اور طاووس اور اسی طرح ابن عباس وغیرہ سے نقل ہے کہ آپ نے ہاتھ سینے پر رکھنا ہے، کیونکہ اس میں خشوع زیادہ ہے۔ بہرحال ہاتھ رکھنا یہ سب سے بڑی علامت ہے خشوع کی کہ آپ رکھیں۔ والنظر الی موضع سجودہ، دوسری علامت یہ ہے کہ آپ نماز کی حالت میں سجدے کی طرف دیکھیں۔ وعدم رفعہ الی السماء، آسمان کی طرف نہ دیکھیں۔ اکثر لوگ اوپر اوپر دیکھتے ہیں، سجدہ کی جگہ نہیں دیکھتے۔ وعدم الالتفات یمینا او شمالا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ وعدم الحرکہ، حرکت نہیں کرنا نماز میں۔ والعبس، عبثیات۔ والاشتغال بالملابس، کپڑوں کے ساتھ کھیلنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیلنا، انگلیاں انگلی میں داخل کرنا۔ فکل ھذا ینافی، یہ سارے امور خشوع کے منافع ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو کہ ترجمان الامہ ہے، حبر الامہ ہے، بہت بڑے عالم تھے، جب یہ فوت ہوئے نا تو محمد بن الحنفیہ نے کہا تھا مات اليوم حبر الامہ، امت کا سب سے بڑا علامہ فوت ہوئے ہیں، ان کو ہم نے دفنایا۔ عبداللہ ابن عباس، اور یہ شخص جو تھا نا عبداللہ ابن عباس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خدمت کرتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی دعا کی کہ اللہ تفسیر میں ان کو مہارت دے، اللہم فقہہ فی الدین۔ ترجمان القرآن ہے، آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا مفسر جنہوں نے اس امت کو تابعین کی شکل میں شاگرد دی ہے، مجاہد کے نام سے، اکرمہ کے نام سے، سعید ابن جبیر کے نام سے، بڑے بڑے شاگرد تھے۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں، رکعتان فی تفکر خیر من قیام لیلۃ والقلب ساہن، 2 رکعت آپ پڑھو سوچ سمجھ کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے جو آپ کا دل غافل ہو۔ اگر پوری رات آپ عبادت کرتے، اس لیے ہم احناف سے کہتے ہیں کہ 20 رکعت کے تراویح اور 8 رکعت کے تراویح میں میرا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں 36 رکعت بھی پڑھو، جو ایک مذہب میں ثابت ہے، ہم تو کہتے ہیں 40 رکعت بھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہے یا نماز نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے، ہم 8 رکعت پڑھ کر جس طریقے سے پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ 20 رکعت جس طریقے سے پڑھتے ہیں وہ پوری امت کو معلوم ہے۔ پشاور میں لوگ کہتے ہیں راکٹ مولانا کے پیچھے جانا ہے، جو راکٹ مولانا کی طرف راکٹ کی طرح تیز تراویح پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس امت کو اپنے اوپر رونا چاہیے، یہ امت محمدی کہاں کس طرف گئے ہیں 20 رکعت اور 8 رکعت تراویح کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو، تراویح صرف پڑھنا نہیں ہے، تو اس لیے 2 رکعت، یہ منہج ہمیں عبداللہ ابن عباس نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں 5 منٹ کے لیے تسلیم کرتا ہوں کہ 20 رکعت تراویح عمر سے ثابت ہے، اگر کہ وہ ثابت نہیں ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ ان صحابہ نے بھی کہا ہے کہ کم پڑھو اچھا پڑھو۔ یہ تو حدیث میں بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اتقان پسند کرتا ہے عمل میں، یعنی کسی بھی عمل کو آپ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے مضبوطی کے ساتھ وہ عمل کر دے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہے، آپ کو معلوم ہے، فارس سے تھا، افغانستان کی طرف سے آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے فارسی زبان والے اکثر ازبکستان کی طرف یا ایران وغیرہ، یا جو امام ترمذی جس علاقے کی تھا، بلخ، ہرات، افغانستان، کابل وغیرہ، تو یہ صحابی اس، اور صحابہ کے زمانے میں ایک اور بھی عبد الرحمن ابن سمورہ کے نام سے کابل گیا تھا، حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہے۔ تو کچھ صحابہ جو افغانستان میں دین لے کے گئے ہیں، ان میں سے سلمان فارسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا لو کان الدین بالثریا لنالہ رجال من ہؤلاء، میرے امت سن لے کہ اگر دین آسمان میں بھی جائے نا تو انشاءاللہ فارسی زبان والے لوگ علم حاصل کریں گے۔ اور یہ بات بالکل صادق ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری ہے اس امت کے لیے کہ بڑے بڑے محدثین افغانستان میں پیدا ہوئے ہیں، جیسے ابن حبان کتنا بڑا عالم ہے، وہ ان کے نسل میں سے ہے، ہرات کا رہنے والا ہے۔ ہرات افغانستان میں ایک جگہ ہے جہاں پر فارسی زبان والے، اور یہ لوگ بہت اچھی ہے علمی لحاظ سے۔ میرے کئی دوست بھی اور سٹوڈنٹس بھی ابھی جو فارسی زبان والے ہیں نا، وہ سب سے پہلے عربی زبان کو نا یہ لوگ 10-15 دن میں سیکھ سکتے ہیں، یا میرا تجربہ ہے۔ اور تو یہ جو سلمان فارسی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا تھا، ان کا قول ہے الصلاۃ مکیال، یہ نماز ایک ترازو ہے، اور فمن وفا وفی لہ، اگر آپ ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی کمی کی جائے گی۔ یعنی جو نماز ہے نا ترازو ہے، ترازو اور ناپ اور تول میں اگر آپ کمی کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کے ساتھ کمی کرے گا۔ ظاہر ہے آپ کسی کو 1 کلو گندم دیتے ہیں، وہ آپ کو 1 کلو دے گا نا، لیکن اگر کمی کرتے ہیں تو پھر توڑا دے گا نا، الا ہے کہ آپ دھوکہ کرے۔ اور جو شخص
کہتے ہیں کہ نماز بھی ایک میزان ہے، ایک تول ہے، ایک ناپ ہے. اگر آپ اس میں کمی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ویل للمطففین کہا ہے کہ جو لوگ ناپ اور تولنے میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. تو نماز سے بھی سب سے بڑا چور وہ ہوتا ہے جو نماز سے چوری کرتا ہے. ہم چور کس کو سمجھتے ہیں؟ اس لیے آج کے بعد اگر آپ لوگوں سے کویسچن کیا جائے کہ سب سے بڑا چور کون ہے، آپ یہ نہ کہو موبائل چوری کرنے والا. مسجد سے جوتی چوری کرنے والا بڑا چور ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنا. مسجد سے نلکے نکالنے والا بڑا چور ہوتا ہے. نہیں، یہ جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے موبائل چوری کر دیا تھا. ہم نے حالات سے بنائے ہیں. جب آپ یہ حکومت سب سے بڑا چور ہے. دیکھیں، جب آپ حالات سے بنائے نا کہ عوام چوری پر مجبور ہو جائے تو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا. عوام کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے عوام کو خود دھکیلے ہے چوری کی طرف. اس لیے سب سے بڑا چور حدیث میں ہے اسوأ الناس سرقۃ، سب سے خطرناک چور وہ ہے الذی یسرق من صلاتہ، جو نماز سے چوری کرتا ہے. جیسے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نہ خشوع ہے، رکوع میں اعتدال ہے اور نہ سجدے میں اعتدال ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الذی لا یتم رکوعها، اچھی طریقے سے رکوع نہیں کرتا، ولا سجودها. اچھا، یہ جو دو ٹنگے مارنا ہوتا ہے نا نماز کے اندر، یہ اجازت سب سے پہلا احناف نے دیا ہے. احناف کے فقہا نے، ابو حنیفہ نے نہیں دی ہے. لیکن ان لوگوں نے جب کتابیں لکھی ہے اور یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مفتی حضرات بھی فتوے دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکوع کرے اور رکوع میں صرف جھکے اور پھر سر اٹھائے اس کی نماز ہو جاتی ہے. احناف جو یہ قاعدہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے مطلق پر خبر واحد کے ذریعے زیادت ممکن نہیں ہے، اس قاعدے کی وجہ سے لوگوں کی نمازیں خراب ہو گئی ہے. میں آپ کو کل کر بات بتاؤ کہ احناف کی اس اصول شاشی کے قاعدے کی وجہ سے کہ حدیث خبر واحد ہے، ظنی ہے، ہم تو اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے کہ حدیث کی دو قسمیں ہیں. متواتر حدیث کا وجود ہم نہیں مانتے کہ متواتر حدیث الگ ہے اور خبر واحد الگ ہے. اور پھر یہ کہنا کہ حدیث کے ذریعے قرآن پر آپ زیادت نہیں کر سکتے. قرآن میں رکوع کا لفظ ہے اور رکوع کا مطلب صرف جھکنا ہوتا ہے. جس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا تھا دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نماز جلدی پڑھی ہے، وہ حدیث ہم نہیں مانتے ہیں. یہ اصول کس نے وضع کی ہے؟ امت سے پوچھو. اس اصول کا بانی کون ہے؟ حنفی لوگ ہیں، شاشی اور ملا جیون اور نور الانوار والے، یہی لوگ ہیں، اصولی کرخی اور فلان اور فلان. ان لوگوں نے اس اصول کو دین میں داخل کر کے لوگوں کی نمازیں تباہ کر دی. اور بنو امیہ نے نمازوں کے ساتھ یہ کھیل شروع کی ہے. آپ کو میں بتاؤں، ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے نماز کے ساتھ سب سے پہلا کھیل بنو امیہ نے شروع کیا، اس کے بعد احناف نے شروع کیا ہے. بنو امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ عید کے دن آ کر پہلے نماز پڑھے پھر خطبہ دے دے. یہ جو پہلے خطبہ دیتے ہیں یہ کس نے کیا تھا؟ مروان نے کیا تھا اپنے زمانے میں. ابو سعید خدری نے ان سے کہا تھا رضی اللہ عنہ نے کہ آپ ایسا نہ کرے، رسول اللہ کی سنت کے ساتھ مذاق بند کر دے. اور لیکن انہوں نے کیا تھا کہ پہلے خطبہ دیتے ہیں اور بعد میں نماز پڑھتے ہیں. آج کل کون یہ بنو امیہ کی سنت کو اپناتے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں پھر بنو امیہ کی سنت اپنانے والے آپ ہیں. تو اس لیے اپنی نمازوں کو تباہ کرنے والے کو سمجھے. بنو امیہ زاد المعاد پڑھے، اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا ہے، اور اس میں اب دیکھ لے کہ ابن قیم نے شکایت کی ہے کہ امت کی نمازیں کس نے تباہ کی ہے. اور فی حدیث میں آیا ہے ان اللہ ینصب وجہہ لوجہ عبدہ، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ بھی اپنا چہرہ آپ کے سامنے کر دیتے ہیں فی صلاتہ. تو پھر بھی اتنے عظمت نہیں ہے آپ کے دل میں. اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ آپ کا خالق ہے، جو کہ آپ کا رازق ہے، تمہیں پیدا کیا، تمہارے ابو کو پیدا کیا، تمہارے امی کو پیدا کیا، آپ کے والدین، سب کا خالق وہ ہے. اتنی شرم نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ پھر بھی نماز کے حالات میں جب آپ کو پتہ ہے، یا تو آپ احادیث کا انکار کرے یا تو قرآن کا منکر ہو جائے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا فثم وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کے چہرے کا کوئی احترام تو ہوتا ہے نا. تو اسی وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ نماز میں التفات کا کیا حکم ہے. یعنی التفات کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا اختلاس یختلف الشیطان من صلاۃ العبد، اصل میں شیطان چاہتے ہے کہ آپ کی نماز کا اجر کم کر دے، اسی وجہ سے آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا. انسان اکثر اپنے آنکھیں ادھر ادھر کرتے ہیں. تو یہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مراتب الخشوع. لوگوں کے مختلف مراتب ہوتے ہیں. جس طرح کلاس میں پوزیشنز مختلف ہوتے ہیں نا، فرسٹ پوزیشن فلان نے لیا، سیکنڈ پوزیشن فلان نے لی، تو اسی طرح جو لوگ نماز میں خشوع اختیار کر رہے ہیں ان کے بھی مراتب ہے، پوزیشنز ہے. تمام لوگ برابر نہیں ہے خشوع میں. اس لیے جو علماء لوگ ہیں نا وہ کم از کم نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یا کم از کم جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں نا،
یا مدرسے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ باقیوں سے اچھے ہوتے ہیں خشوع کے لحاظ سے، کیونکہ انہوں نے کچھ اللہ کا معرفت حاصل کیا۔ جب آپ اللہ کا معرفت حاصل کرتے ہیں، جس چیز کی معرفت ہوگی نا تو اس کی قدر بھی ہوگی آپ کے دل میں۔ تو اس لیے اللہ کو پہچانے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانے اور معرفت حاصل کرے اللہ کی کہ اللہ کون ہے، اللہ کی عظمت کا استحضار کرے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب الوابل الصیب من الکلم الطیب کہتے ہیں کہ والناس فی الصلاة علی مراتب خمسہ، نماز کی حالت میں لوگوں کی 5 مراتب ہے، 5 پوزیشنز ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ احداها مرتبۃ الظالم لنفسہ، ایک وہ شخص ہے جو ظالم ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی فرمایا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم قرآن مجید کو ہم نے کچھ لوگوں کو دیا اور جن کو ہم نے قرآن دیا۔ آج کل بھی علماء 3 قسم کے ہیں، نمبر 1 ظالم، نمبر 2 مقتصد، نمبر 3 سابق، سابق بالخیرات۔ یعنی ایک وہ عالم ہے جو بالکل 100% شریعت پر عمل کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، 100% اس پر عمل کرتے ہیں، اور ایسے علماء بہت کم ہیں۔ جو ہے الحمدللہ ان کا نام باقی ہے، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان سے دین کا کام ضرور لیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا لیکن ان لوگوں نے اس ساتھ ظلم کیا۔ اور دوسرا شخص مقتصد ہے، یہ سابق بالخیرات سے تھوڑا کم ہے، یعنی 70% شریعت پر عمل کرتا ہے، 30% ان کے عمل میں کوئی کمی ہے، لیکن وہ قرآن اور حدیث کا اچھا عالم ہے، اس کو مقتصد کا میانہ روی، درمیانہ والا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ظالم، یہ ابن قیم نے اس کو پہلے نمبر پر لایا ہے کہ ظالم وہ عالم ہے جو شریعت کو حاصل کر چکا ہے لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو بیچ چکا ہے اور دنیا کو ترجیح دے چکا ہے، اور اس شخص کی مثال کتے جیسے ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک ملا تھا، اس نے شریعت کو بیچ دیا تھا اور خواتین کے ساتھ، خواتین کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا تھا، ان فتنوں میں مبتلا ہوا تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ کتا ہے، کتا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس شخص کو ہم نے اپنے آیات کا علم دیا تھا، تورات اور انجیل کا علم دیا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جیسے جانور سے چمڑا نکل جاتا ہے نا، اسی طرح یہ شریعت کی نصوص سے نکل گیا، شریعت پر عمل نہیں کر رہا تھا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم تو قرآن اور حدیث کا علم دے کر انسان کو اٹھاتا ہے، انسان کی نیک شہرت ہو جاتی ہے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس نے زمین کی طرف میلان کیا، اس شخص نے زمین کو سمجھا کہ میں ہمیشہ زمین میں رہوں گا۔ جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کتے جیسے مثال ہے اس شخص کی۔ اللہ نے کتے کے ساتھ کسی اور کی تشبیہ، ملا کی تشبیہ دی ہے، کیونکہ یہ لوگ جب گر جاتے ہیں نا تو جانور سے بھی زیادہ گر جاتے ہیں۔ تو اس لیے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں مرتبۃ الظالم لنفسہ، یہ اللہ نے علماء کے بارے میں بھی کہا کہ علماء کی 3 کیٹیگری ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ تو اس لیے یہاں پر ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ خشوع ایک وہ شخص ہے جو ظالم ہے۔ ظالم کون ہے؟ اچھی طرح وضو نہیں کرتا، وضو کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، نماز کو اپنے ٹائم پر ادا نہیں کرتا، اور نماز کے حدود اور ارکان کا خیال نہیں رکھتا، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، امام کے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا حنفی مذہب کی وجہ سے، تو یہ ظالم انسان ہے، یہ خشوع کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور اس شخص کی نماز کے اوپر ڈر ہے کہ نماز اس کی قبول نہ ہو، اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور مشرکین بھی تو ہاشم کو ہاشم کیوں کہتا تھا؟ وہ سرید بناتا تھا نا حاجیوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی آپ جب تک اخلاص غاری ہے اللہ تعالیٰ آپ کا یہ خدمت قبول نہیں کرتا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں آپ صرف، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے، ظالم ہے، والکافرون هم الظالمون، آپ کے اندر کفر موجود ہے۔ تو جب آپ نماز کے ارکان اور حدود یہ چیزیں ضائع کرتے ہیں تو پھر آپ سب سے بڑا ظالم ہے۔ خشوع کے ساتھ یہ نمبر 1 کیٹیگری، پہلے کیٹیگری کون لوگ ہیں؟ ظلم کرتے ہیں خشوع کے ساتھ۔ نمبر 2 من یحافظ علی مواقیتها، وہ شخص ہے جو نماز کے پابند ہے، ٹائم پر نماز پڑھتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا پر عمل کرتے ہیں، ارکان پر بھی، ولیکن ضیع مجاہدۃ النفس، لیکن وہ اپنے ساتھ جہاد نہیں کر رہا، یہ شخص جہاد اپنے ساتھ نہیں کر رہا کہ وسوسہ کو دفع کر دے، وسوسہ کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہے، اپنے وسوسے کے ساتھ
جاری رہتا ہے نماز کے اینڈ تک، اللہ اکبر سے السلام علیکم تک کا، وسوسوں کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہے، تو یہ دوسرا کیٹیگری ہے، یہ ظالم تو نہیں ہے، یہ اس پہلے والے سے تھوڑا کم ہے۔ نمبر 3، من حافظ على حدودها وارکانها وجاهد نفسه في دفع الوسواس، ایک شخص ہے نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، ٹائم پر بھی پڑھتا ہے، ساتھ وسوسہ دور کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن فهو في صلاة وجهاد، یہ شخص دو کام کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، جہاد بھی پڑھ رہا ہے۔ دیکھیں خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا نا کہ مرد تو جہاد کر رہے ہیں تو ہمارا جہاد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کا جہاد عمرہ ہے اور حج ہے۔ آج کل بھی اگر کوئی خواتین یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ ہم تو نہ جہاد کے لیے جا سکتی ہے اور نہ عمرہ کر سکتی ہے نہ حج، تو پھر نماز کے اندر آپ کا جہاد ہے۔ وسوسوں کے ساتھ لڑو، وسوسے جب آ رہی ہے شیطان کی طرف سے اس کو دفع کر دو، یہ جہاد ہے۔ ٹھیک ہے یہ چیز آپ کے صحت کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ آپ کو اچھی صحت دے دے؟ اس پر قادر نہیں ہے۔ حسن بصری سے پوچھا گیا ما بال المتحجدین من احسن الناس وجوہا، متحجدین کی کیا حالت ہے؟ بڑے خوبصورت چہرے ہیں ان لوگوں کے، نور نظر آ رہا ہے، اور یہ نور یہ میک اپ ہی لوگ نہیں ہے، آج کل لوگ اس کو نور سمجھتے ہیں نا، میک اپ شیک اپ کر کے اچھے کیمرے لگائے جہاں پر لائٹ اچھے لگے ہو، نورانی شخص کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو شخص نورانی ہوتا ہے نا اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، اور آج کل یہ صرف خواتین تک محدود نہ رہا بلکہ مرد بھی اس کو لگا رہے ہیں۔ تو پھر آپ نورانیت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے باتوں میں بھی پھر نظر آتی ہے، صرف چہرے پر نظر نہیں آتی ہے۔ نورانیت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اچھا سوٹ نہیں پہننا پڑتا۔ نورانیت ایک ایسی چیز ہے جب آپ کے اندر موجود ہو تو پھر موٹر سائیکل کو، بائک، اچھی بائک پر آ کر اچھی گاڑیوں پر آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ آ کر انٹری مارے اور لوگوں کو لیکچر دے رہے، کیونکہ لوگ آپ کے اچھے لباس سے متاثر ہو جائیں گے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے لباس سے متاثر ہو کر ہمارے بات سنیں گے۔ خوشو ایسی چیز ہے، اپنے ساتھ مجاہدہ کرو اللہ کے بندو۔ تو یہ صلاۃ اور جہاد دونوں میں۔ چوتھا وہ ہے من اذا قام الى الصلاۃ اکمل حقوقها، ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر حقوق کا بھی لحاظ کرتا ہے، ارکان کو بھی کامل طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ نماز کے ارکان کون سے ہیں؟ رکوع، سجدہ، سورۃ فاتحہ پڑھنا، یہ ارکان حدود۔ واستغرق قلبه مراعاة حدود لئلا يضيع منه بل همه كله مصروف الى اقامتها، ہمیشہ اس کا ذہن نماز کی اقامت کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ رکن اچھی طریقے سے کیوں نہیں ادا کیا، اور میں اس رکن کو اچھی طریقے سے اور ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ شخص صرف وسوسوں کو دفع نہیں کر رہا، ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وسوسوں کو بھی دفع کر رہا ہے، اور ساتھ اس سوچ میں ہوتا ہے، فکر میں ہوتا ہے کہ میں نے ارکان میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی ارکان میں۔ تو 5 نمبر یہ شخص، یہ چوتھا مرتبہ، ابھی یہ جو نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے، پہلا پوزیشن ابھی آ رہا ہے، الخامس، یہ 5واں جو مرتبہ ہے، فرسٹ پوزیشن والے لوگ ہیں۔ سنیں، یہ ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کا آپریشن کیا جاتا تھا نا، ایک عالم تھا، ان کے قدم کا آپریشن تھا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ کس حالات میں یہ بے ہوش ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو آپریشن کریں، گھر والوں نے بتایا نماز کے ٹائم اس کا آپریشن کریں گے، تو پھر نماز کے ٹائم ان کا کیا گیا۔ اس ٹائم میں آپ کو پتہ ہے انجیکشن وغیرہ کی سہولیت نہیں تھی، تابعین کے زمانے میں کہ ان کو نشے کی دوائی دی جائے، بلکہ نشہ اس کی یہ ہے نماز ہے۔ نماز کو اپنا نشہ بناؤ، علم کو اپنا نشہ بناؤ، جب یہ چیزیں آپ کے لیے نشہ بن جائے نا تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، اور ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور یہ میرے بات یاد رکھے، اگر آپ 30 سال کی عمر میں اللہ کے قریب نہیں جانا چاہتے ہیں نا تو مجبوراً جانا پڑے گا، ایک دن اللہ کی طرف لوٹیں گے، بے شک تم بادشاہ کیوں نہ بنے اور تم پاپولر کیوں نہ بنے، جو ملین فالوور آپ کے کیوں نہ ہو، ایک دن اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا آپ کو۔ دنیا آپ کے ساتھ خیانت کرے گی، اس لیے دنیا خائن عورت جیسے ہے، اس کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ خود محکمے میں جا کے خلع لے لے۔ دنیا آپ سے ایک دن خلع لے لے گی، خائن عورت ہے یہ، تو اس کے عشق میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کے مثال عورت جیسے، اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ دنیا کی مثال عورت جیسے ہے، اس نے کئی لوگوں سے خلع لی ہے، اور جس کے ساتھ شادی کرتی ہے اس سے خلع لیتی ہے، اس کو دھوکہ دیتی ہے، جس کے ساتھ شادی کرتے ہے اس کو خلع دیتی ہے آخر میں۔ تو یہ انہوں نے کتنے لوگوں کو طلاق دی ہے اس دنیا نے، تو اس سے پہلے کہ وہ آپ سے طلاق لے لے، آج کل تو خواتین بھی طلاق دیتی ہے نا یہ جو خلع ہے نا آج کل یہ طلاق ہی ہے۔
ان لوگوں کا. حالانکہ خلا اور طلاق میں زمین آسمان فرق ہے. اس میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں ایک لیکچر ریکارڈ کرا دوں گا، ان کو بتا دوں گا کہ خلا اور طلاق میں کیا فرق ہوتا ہے. مذاق بنائے ہے شریعت کو. تو یہ بات یاد رکھے کہ دنیا میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں گے، ایک دن ضرور آئیں گے. بے شک آپ بادشاہ کیوں، آپ دیکھیں تاریخ میں جتنے بھی بادشاہ تھے نا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا آخر میں. مثلا ان کو اگر جیل میں بھی ڈالا گیا تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. میں سیرت کی کتاب پڑھوں گا، تو اس سے آپ عبرت حاصل کریں. دنیا آپ کے لیے عبرت ہے. تاریخ پڑھے اور ادھر ادھر دیکھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے نا کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. آپ اللہ کے لیے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، کمرے میں سوچو، یا دو ایک اور بندے کو بھی ساتھ لے لو سوچنے کے لیے. ثم تتفکروا، پھر سوچو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پاگل انسان نہیں تھا. ما بصاحبکم من جن. اللہ نے مشرکین سے کہا تھا یہ جو باتیں کر رہا ہے سچ کر رہا ہے. آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کو یہ بات پہنچاؤں گا، اپنے لیے بھی وصیت کروں گا. جی. تو اس کے بعد یہ ہے کہ قام الیہا کذالک ولکن مع هذا قد اخذ قلبه ووضع بین یدی سبحان ناظرا بقلبه. اللہ تعالیٰ یہ محسن شخص ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے انسان مسلم بنتا ہے، مسلم کے بعد مومن بنتا ہے، مومن کے بعد محسن بنتا ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ اللہ کے عبادت کر رہا ہے گویا کہ وہ اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے، جس کو مراقبہ، ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لم تکن تراہ فانہ یراک. اگر آپ یہ احساس پیدا نہیں کر رہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا. آپ کے اندر تو احساس نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا بہرحال آپ کو. تو اس کو مراقبہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ احسان کے بعد ایک اور مرتبہ ہے اخبات کا درجہ ہے. آپ نے مخبت کا نام سنا ہوگا، اکثر لوگ اپنے بچوں کے لیے رکھتے بھی ہے. اخبات یہ وہ درجہ ہے، احسان سے بھی اوپر ہے، کہ انسان نماز کے ٹائم گویا کہ اللہ کو سامنے محسوس کر رہے ہیں اور بالکل نشے کے حالات میں گیا ہے، کہ یعنی یہ بالکل اس کے افکار بن ہوئے ہیں، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہے. جیسے امام مسلم رحمہ اللہ علم میں اتنا مصروف تھا کہ وہ کھجور کھا رہا تھا، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کھجور کھا رہا ہوں. کتنا کھایا؟ مر گیا. امام مسلم کی وفات کے سبب زیادہ کھجور کھانا ہے. یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ خواہش پرست تھے، لیکن وہ حدیث لکھ رہا تھا، حدیث پڑھ رہا تھا، لیکن وہ اخبات کے درجے تک پہنچا تھا. وہ اس علم کو عبادت سمجھتا تھا. اور جو لوگ نشہ میں ہوتے، نشے سے بھی اوپر یہ ڈگری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اخبات کہا ہے. قرآن مجید میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم. جو لوگ اللہ کی طرف اخبات کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو محسوس کر رہے ہیں اپنے اندر. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ اپنائے کہ اللہ میں آگے سامنے دیکھ رہا ہو اور اللہ میرے اندر داخل ہوا ہے اور میں اللہ کے اندر ہوں، نعوذ باللہ. یہ وحدت الوجود کا یہی مطلب تھا، اللہ میں تو میں، تبلیغیوں کی کتاب میں جو لکھا ہے. تو یہ پانچواں مرتبہ ہے. فالقسم الاول معاقب. ابن قیم کہتے ہیں پہلا والا جو شخص تھا نا، جو خشوع کے ساتھ ظلم کر رہا تھا، اس کو اللہ سزا دے گا. والثانی محاسب. اور دوسرے شخص کے ساتھ اللہ محاسبہ کرے گا. اور تیسری شخص مکفر عنہ، اللہ اس کو معاف کرے گا. اور چوتھے شخص کو ثواب ملے گا. اور پانچویں شخص اللہ سبحانہ و تعالی اپنے قریب کر دے گا. لأن له نصیبا ممن جعلت قرۃ فی الصلاۃ. اور یہ درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا تھا کہ بلال سے کہا کرتا تھا نا، ارحنا یا بلال، میں پریشان ہوں، تو مجھے نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو یہ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو خشوع کے اوپر معین اسباب کون سے ہیں، یعنی کون سے اسباب آپ اپنائیں گے جو خشوع حاصل کر سکتے ہیں. خشوع کی اہمیت آپ نے جان لی کہ اس کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالی نماز قبول نہیں کرتا، اور نماز کے قبول کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ، سب سے پہلا سبب جس سے آپ خشوع کی طرف جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ الایمان الصادق والاعتقاد الجازم. اپنا ایمان ٹھیک کر دو، اللہ کی صفات کا علم حاصل کرو. اللہ کی جو صفات ہے نا، اللہ الصمد، جتنے بھی نام ہیں اللہ کے، 100 سے زائد نام ہیں. اس کے بعد آپ الاکثار من القراءۃ والذکر. مجھ سے اکثر یہ لوگ کویسچن کرتے ہیں نا کہ میں نماز میں خشوع نہیں آتا. تو یہ بات یاد رکھیں، جو شخص قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں نا، اس کے نماز میں ضرور خشوع آئے گا. آپ یہ ٹرائی کر دے، 1 سپارہ تلاوت کیا کرے، اس کے بعد نماز پڑھا کرے. تو کیونکہ نا قرآن پڑھنے کے بعد نا اللہ آپ کے گناہ پاک صاف کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 1 حرف کی وجہ سے اللہ گناہ صاف کرتے ہیں. اس کے بعد جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو اللہ آپ کو اپنے طرف کھینچتا ہے. لیکن جب آپ کے اندر گناہ موجود ہے، اللہ پر دور کرتا ہے، فرشتے بھی نہیں آتے آپ کے قریب. یہی وجہ ہے کہ جو شخص
جو شخص قرآن زیادہ پڑھتا ہے تو وہ اس کی نماز میں زیادہ خشوع ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم۔ قرآن پڑھ کر آپ کا چمڑا چینج ہو جاتا ہے انسان کا، ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، پھر نماز کے ٹائم ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ سے مراد یہاں پر اس آیت کا یہی مطلب ہے، پڑھو پھر نماز سے پہلے ضرور قرآن پڑھا کرے آپ۔ تو الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ ہیں جو جن کا دل ذکر کے ساتھ مطمئن ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے، اور بھی بہت سارے آیات اس حوالے سے۔ تو قرآن پڑھنا، اسی طرح ہمیشہ اپنے محاسبہ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نگران تسلیم کرنا کہ میرے اوپر کیمرہ ہے۔ جس طرح کیمرے سے آپ کو ڈر ہوتا ہے نا، تو اسی طرح اللہ سے بھی ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور قرآن مجید میں تدبر کیا کرے۔ تدبر کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ ایک لیکچر ریکارڈ کرو کہ قرآن مجید میں تدبر کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں علماء نے کتابیں بھی لکھی، جو کہ ڈاکٹر خالد الصب کی ایک کتاب ہے۔ اور اس کے بہت سارے تبکیر الی الصلاۃ، نماز کو ٹائم پر میں پڑھا کر دے، مسجد میں ٹائم پر پہنچا کرے، اچھی طریقے سے وضو کرنے، ہمیشہ وضو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا، سلف کے واقعات پڑھنا کہ سلف عبداللہ ابن زبیر سجدے میں تھے نا، تو فَأَتَى الْمَنْجَنِيقَ فَأَخَذَتْ مِنْ ثَوْبِهِ وَفِي الصَّلَاةِ۔ آپ کو پتہ ہے حجاج ابن یوسف نے کعبے پر حملہ کیا تھا عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ وہاں سے منجنیق آیا۔ منجنیق یعنی حجاج ابن یوسف نے نا بڑا، جس کو توپ بولتے ہیں نا، ایک بڑا، جس کو اس زمانے میں ڈرون کہہ سکتے ہیں، ڈرون بھیجا تھا اوپر سے، وہ اس کے کپڑے کے اوپر گر گیا، اور عبداللہ ابن زبیر نماز کے حالات میں تھا، لیکن اس نے اپنی نماز خراب نہیں کی۔ آج کل ہم کہاں تنگ ہوتے ہیں، علم کے مجلس میں ہم بور ہو جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، امام خطبہ دے رہا ہے تو ہم تنگ ہو جاتے ہیں، اور کبھی موبائل میں چیٹ کرتے ہیں، کبھی کسی اور چیز میں مصروف ہو جاتے، ذہن کسی اور طرف ہوتا ہے، اللہ کو نہیں پہچانا۔ امام مالک کو بچھو نے کاٹا تھا اور حدیث پڑھا رہا تھا، ہلا بھی نہیں، اپنے سٹوڈنٹس نے محسوس کیا کہ اس کا کلر کیوں سرخ ہو گیا امام مالک کا، اتنے احترام کرتے تھے وہ لوگ، تو ہلتے بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ دیکھیں سلف کے واقعات، اگر آپ دیکھیں نا کہ سلف کے واقعات اس حوالے سے پڑھنا چاہیے، تو یہ تھی جو ہمارے 20 پیج کا ایک رسالہ تھا، خشوع کے حوالے سے۔ یہ رسالہ میں آپ کو بھیج بھی سکتا ہوں۔ تو یہ خشوع کے حوالے سے قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ سبحانہ و تعالی کی شریعت کا علم حاصل کرنا، اور یہ بہت سارے اسباب ہے جو آپ کو خشوع حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔ جی مسجد میں داخلے کی تو یہ دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن یہ تو مسجد جاتے وقت جو دعا ہم پڑھتے ہیں نا، اسٹارٹ میں جو انہوں نے دعا ذکر کی تھی کہ جب آپ مسجد کے قریب جائیں گے تو آپ یہ دعا پڑھا کریں۔ جی حیاکم اللہ، کسی کا سوال ہو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ عبد الفتاح بغدہ کی کتاب ہے صفحات من صبر العلماء کے نام سے، کہ علماء نے علم اور عبادت پر کتنا صبر کیا، تو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو عربی آتی ہے، کیونکہ وہ کتاب عربی میں ہے، صفحات من صبر العلماء، یہ اس عالم کی ہے جس نے کتاب لکھی ہے العلماء العزاب الذین اثروا العلم علی الزواج، وہ علماء جنہوں نے شادی نہیں کی، علم کو ترجیح دی تھی خواتین کے اوپر، جس میں امام بخاری ابن تیمیہ بھی ہے۔ قرآن پڑھا کرے، جس شخص کو نماز میں زیادہ وسوسے آتی ہے قرآن پڑھا کرے، اور قرآن جب پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھنے کے ٹائم بھی وسوسے آتی ہے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، تو پھر وہ شخص کہتے ہیں میں کیا کروں؟ تو میرا آپ کو نصیحت ہے کہ قرآن جب آپ اٹھاتے ہیں نا، اس لیے نہ اٹھاؤ کہ میں اس کو دل کے سکون کے لیے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے وہ الگ مسئلہ ہے، قرآن اس لیے اٹھاؤ کہ میں اس کے اوپر عمل کرو، میں یہ جو پڑھوں گا اللہ مجھے اپنا قریب کر دے، اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے، دیکھیں جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، تو ہمارا موبائل آن ہوتا ہے، ہمارا ذہن موبائل کی طرف بھی ہوتا ہے، اس کے بعد تلاوت کے بعد میں کیا کام کروں گا اس کی طرف بھی ہمارا ذہن ہوتا ہے، تو یہ بات یاد رکھے کہ یہ چیزیں ذہن سے نکال لے۔ 40 منٹ مقرر کر دے، میرا جو اپنا تجربہ ہے میں اس طرح کرتا ہوں، 40 منٹ مقرر کیا ہے،
اور میں کہتا ہوں اس 40 منٹ میں صرف قرآن پڑھوں گا، میرا ذہن کسی اور طرف نہ جائے، بس دنیا کو دل سے نکالو 40 منٹ کے لیے، ڈیلی دنیا کو دل سے نکالو بالکل، اگر دنیا کی کوئی خیال آتا ہے نا نکالو، ایسا سمجھو آپ قبر کے اندر ہے بس، تب آپ کو وسوسے ختم ہوگی ورنہ نہیں ختم ہوگی۔ بات یاد رکھے صرف اللہ کے لیے کام کریں گے جی تو تب آپ کو سکون ملے گا، کیونکہ آپ کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو صرف اللہ کے لیے عمل کرے، یہ اس لیے نہ کرے کہ اللہ مجھ سے مصیبت کو دور کرے گا، وہ الگ مسائل ہے، وہ اللہ ختم کر دے گا، لیکن پہلے اللہ کے قریب تو ہو جاؤ نا جی۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام سے یوسف گم ہو گیا تھا، وہ اللہ کر سکتا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو بتا دے کہ تھوڑا صبر کرو، اور لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور صرف اللہ کے لیے کرے، تو یعقوب علیہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا باقی نہ رہا، کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ پیغمبر جو بھی نمازیں پڑھے وہ اس لیے نہ پڑھے کہ میرے بیٹے کو اللہ ترقی دے دے۔ آج کل جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ میرا بیٹا دنیا میں کامیاب ہو جائے، اس کی نماز اس کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے بندو دنیا کے لیے نہ کرے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو دنیا کے لیے عمل کرے گا تو اللہ اس عمل کو ضائع کرے گا، لیکن جو آخرت کے لیے کرے گا تو اللہ اس میں اضافہ کرے گا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ احناف کے جو علماء ہے وہ رفع الیدین کا کبھی انکار نہیں کرتے، انور شاہ کشمیری کہتے ہیں رفع الیدین ثابت ہے اور بہتر ہے نہ کرنے سے، کرنا بہتر ہے نہ کرنے سے۔ انور شاہ کشمیری، عبد الحی لکھنوی، جو احناف میں علماء ہے، جو ان میں جاہل ہے وہ رفع الیدین کا انکار کرتے ہیں، ہماری بات جاہلوں کے ساتھ نہیں ہوگی، علماء کے ساتھ۔ نصب الرایا زیلعی کے، عبد الحی لکھنوی، شاہ ولی اللہ، انور شاہ کشمیری، جو احناف میں محدثین ہیں کبھی رفع الیدین کا انکار نہیں کر رہے، جو کر رہے وہ جاہل ہے، جاہل کے ساتھ کیا بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ محترم، ایک جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا شیخ محترم، تو اب اگر ہم تدبر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ مفردات وغیرہ کے معانی وغیرہ جب خاص کر مصحف سامنے ہو، یعنی اگر ہم فون سے دوری بھی اختیار کرنا چاہیں نا تو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ مفردات وغیرہ یا پھر کیا میں نے صحیح ترجمہ سمجھا یا نہیں سمجھا، اس کے لیے فون اٹھاتے ہیں، جب فون اٹھاتے ہیں تو پھر وہ دیگر جو وسوسات جو ہے نا یا نوٹیفیکیشنز وغیرہ آنا شروع ہوتے ہیں۔ شیخ محترم، اس کا بہترین حل کیا ہے کہ اگر ہم مصاحف سے پڑھنا چاہیں تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ خیر ہے، وہ تو چند دنوں کے لیے ہوگا نا، یعنی جب تک آپ اس صورت کے معنی کو کلیئر نہیں کرتے نا تو آپ کو جی ضرورت پڑے گی فون استعمال یا ڈکشنری استعمال کریں گے، لیکن جی وہ تو چند دنوں تک جاری رہے گا نا، بعد میں آپ کو فہم حاصل ہو جائے گا، وہ الفاظ حل ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ اللہ کی طرف لوٹ آئے، اس لیے اللہ کہتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا وہ ٹائم ابھی نہیں آیا؟ یعنی وہ ٹائم آنا چاہیے، ایک دن تو آنا چاہیے نا۔ دیکھیں فضیل ابن عیاض کتنا بڑا محدث گزرا ہے، انہوں نے چوری کرنا تھا یا شراب پینا تھا یا ایک عورت کے اوپر عاشق تھا، اس کے گھر جانا چاہتا تھا زنا کے لیے، تو پھر یہ آیات انہوں نے سنے الم یأن للذین آمنوا، انہوں نے کہا ابھی رکنا ہے، میں نے اس کے بعد نہیں کرنا ہے، تو ٹھیک ہے انسان کوشش تو جاری رکھے نا اپنا۔ جی حیاکم اللہ، کسی کا سوال ہو پوچھ سکتے ہیں ادھر کامنٹ میں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ جی ایک بچہ قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، جب اس کو یہ دم کیا گیا تو مسئلہ دور ہو گیا، شیخ کیا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے، قرآن مجید میں اثر ہے اور اس پر تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کسی عورت کے بچہ ولادت میں مشکل ہوتا تھا نا، آج کل آپریشن کرتے ہیں لیکن اس ٹائم پر قرآن مجید کی کچھ آیات لکھ کر پانی میں ڈال کر اس کو پلا دیتے تھے صحابہ، تو قرآن مجید پر تجربہ کیا جا سکتا ہے، بالکل یہ جائز ہے، اور اہل حدیث اس مسئلے کو جو بڑا مشکل بناتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے اور بالکل نہیں کر سکتے، ورد محسوس نہیں کر سکتے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایک انسان جو تفسیر قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، نماز سے پہلے بھی قرآن پڑھتا ہے مگر نماز میں وسوسے آتے ہیں، پھر وہ یہ ہے کہ عمل کو اللہ کے لیے خالص کرے، نماز اس لیے پڑھے کہ گویا کہ وہ اس کی آخری نماز ہے، دنیا کے لیے نہ پڑھے، دنیا کو تھوڑی دیر کے لیے نکال دے ذہن سے، یعنی مطلب آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا سے کوئی بڑی چیز ہے، آپ اس لیے نماز پڑھے کہ اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے، پھر انشاءاللہ وسوسے کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آپ اللہ کے سامنے جب یہ نماز پڑھ رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے،
مجھے یہ پیسہ مل جائے یا فلان شخص مجھے مل جائے، نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں یہ بھی تو ایک احساس کمتری ہے، اور یہ بھی اللہ کی قدر نہیں کرنا ہے کہ آپ اللہ سے چھوٹی چیز کیوں مانگ رہے ہیں بھائی؟ کیوں چھوٹی چیز مانگ رہے ہیں؟ آپ کہیں اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے، جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے سارے دعائیں آپ کی خود قبول ہو جائے گی، دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی کے لیے کام کرے تو انشاءاللہ پہ وسوسے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو حاصل ہو جائے۔ جی یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن کچھ صحابہ اس طرح کرتے تھے کہ قرآن مجید پر تجربہ کرتے تھے۔ جی، اور تعویذ وغیرہ کو بھی اتنا سخت نہیں لینا چاہیے، کیونکہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص وہ تعویذ لکھ کر بچوں کی گردن میں لٹکاتے تھے، صحیح حدیث۔ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے اگر کس کو عربی آتی ہے تو سب سے پہلے عبد الرحمن السعدی کی تفسیر پڑھے، اس کے بعد امام بغوی کی تفسیر معالم التنزیل پڑھے، اور اس کے بعد اگر تفسیر المنیر وہبہ زہیلی کی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھے، اور بعد میں ابن جریر طبری پڑھ سکتے ہیں۔ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ فروق ہے جو کہ شریعت نے بیان کی ہے، باقی جو لوگ بتاتے ہیں وہ کوئی فرق نہیں ہے۔ بخاری میں ہے ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة، وہ مرد کی طرح نماز پڑھتی تھی اور بیٹھتی بھی تھی نماز میں مرد کی طرح۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ سطر ہے اور سطر، بھائی صاحب سطر آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سطر کے بارے میں زیادہ جانتا تھا، انہوں نے نہیں بتایا۔ یہ جو فروق ہے نا کہ سینے پر ہاتھ رکھنا عورت کا کام ہے اور نیچے رکھنا مرد کا کام ہے، فروق ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت فروق ہے وہ ہم بھی مانتے ہیں۔ عورت اور نماز میں مرد کی نماز میں کیا فرق ہے، یہ جو ثابت فروق ہے وہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ جی دیکھیں تعویذ کے بارے میں یہ ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت آپ فتح المجید میں دیکھ سکتے ہیں، میں کتاب کا نام لکھتا ہوں، ادھر جا کے دیکھ لے۔ آپ کو پتہ ہے شیخ محمد عبد الوہاب نجدی کا ایک نواسہ ہے عبد الرحمن ابن حسن کے نام سے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے فتح المجید، اپنے دادا کی کتاب کا شرح ہے بڑے اچھا، اور تو اس میں تعویذ کے بارے میں پورا باب ہے کہ کون سے تعویذ حرام ہے۔ شیخ محمد ابن الوہاب نجدی جو کہ سلفیت کے لیے بہت بڑی قربانی دے چکے ہیں، سعودیہ کی حکومت بھی ان کی وجہ سے قائم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ اگر کسی تعویذ کے اندر موجود ہے تو وہ درست ہے، اس میں کوئی حرام نہیں ہے۔ جی، اور یہ صحابہ سے ثابت ہے، لیکن اگر تعویذ کے اندر شرکی الفاظ ہے وہ حرام ہے پھر، تو ہر تعویذ حرام نہیں ہے، بات کو یاد رکھے۔ اگر کسی نے پھر اس طرح تعویذ پہنا ہے جس میں قرآنی آیات ہے تو واش روم جاتے وقت اس کو باہر نکال لے۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ من تعلق تمیمتا فقد اشرکا، جس نے تعویذ پہنی وہ مشرک ہے، تو وہ تعویذ ہے جس میں شرکی الفاظ ہو، قرآن مجید کے الفاظ جس تعویذ میں ہو وہ صحابہ سے ثابت ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی حدیث ہے کہ وہ تعویذ لکھواتا تھا اور بچوں کے گردن میں لٹکاتا تھا، اور یہ بالکل فتح المجید آپ اس مسئلے کی تفصیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں اتنا تشدد نہیں کرنا چاہیے جو کہ کرتے ہیں عموماً اہل حدیث۔ تو فتح المجید اگر آپ کو عربی آتی ہے فتح المجید کتاب خود پڑھے یا ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو تعویذ سے بہرحال بچنا چاہیے، وہ قرآنی ہے یا غیر قرآنی ہے، لیکن قرآنی الفاظ جس تعویذ کے اندر لکھ کی گئی ہے اس کو حرام کہنا یہ صحیح نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ میرا فتویٰ نہیں، میں نے آپ کو حوالہ دیا فتح المجید عبد الرحمن ابن حسن محمد ابن عبد الوہاب النجدی کا نواسہ، اہل الحدیث کے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں اس کو ترجیح دی ہے کہ صحابہ سے ثابت ہے کہ قرآنی تعویذ حرام نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ جی بالکل صحابہ سے ثابت ہے کہ کانے کی چیز پر دم کر کے کسی کو پلانا ثابت ہے۔ جی جی، اگر کسی عالم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہم قرآنی تعویذ کی بھی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ پھر لوگ غیر قرآنی تعویذ کی طرف بھی جاتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ علماء نے منع کیا ہو، اس کو سد و ذرائع کہا جاتا ہے کہ آپ ایک چیز حرام نہیں ہے لیکن آپ اس کو منع کرتے ہیں، آپ یہ کام نہ کریں کیونکہ پھر لوگ اس کی طرف جائیں گے۔ جی، لیکن یہ مسئلہ بڑے تفصیل کی ضرورت ہے، اس مسئلے میں ڈیٹیل کرنا چاہیے، کیونکہ
دیکھیں نا، کچھ لوگ تو قرآن کی وجہ سے بھی گمراہ ہو گئے ہیں، پھر ہم لوگوں سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ قرآن کی تفسیر عوام کو نہ بتائیں، جیسے احناف کہتے ہیں نا، کیونکہ لوگ پھر ہر بندہ قرآن کو خود پڑھنا شروع کر دیتے، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں نا کہ حدیث کی کتابوں کے ٹرانسلیشن بھی اردو میں درست نہیں ہے، جیسے انجینئر علی مرزا ابھی امت کو کیوں گمراہ کر رہا ہے؟ اس کو عربی توڑے آتی ہے، اردو کتابیں پڑھتے ہیں، اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ نہ کرتے دین کو تو وہ یہ نہ کرتا۔ لیکن ہم اس باب کو بند نہیں کر سکتے، جو عمل جائز ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے، اس کو جائز کہ لوگ گمراہ لوگوں نے گمراہ ہونا ہے، نہیں سمجھنا ہے، تو ہم لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے، ہم اس کے اوپر مسیطر نہیں ہے۔ یہ اس مسئلے میں تفصیل ہے کہ سد الذرائع کا جو باب ہے، کب بند کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے۔ جی، قرآن ہدایت کے لیے ہے، نہ کہ تعویذ کے لیے، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کا، صحابہ گئے تھے، وہاں پر ایک شخص کو بچھو نہیں کاٹا تھا، صحابہ نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے اوپر دم ڈالیں گے، بکری دے دے، پیسے دے دے، پیسوں کے بغیر ہم دم نہیں کراتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بکری دیتے ہیں۔ انہوں نے خود بھی گوشت کھایا اور پیغمبر کو بھی، پھر صحابہ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ دم کرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا کہ ہم نے قرآن مجید کے ذریعے پیسے کمائے اور بکری اور گوشت دے دیا انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اخذتم به اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے آپ پیسے کماتے ہیں وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں منع نہیں کیا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، دم کی کتاب تو نہیں ہے؟ صحابہ نے اپنے اجتہاد سے 7 مرتبے کا کس نے کہا تھا؟ یہ خود دلیل ہے کہ دم اور درود میں تجربہ چل سکتا ہے، صحابہ نے اپنے تجربے سے 7 مرتبہ، ورنہ کس حدیث میں ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 7 مرتبہ دم کر دے؟ جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے اس سے، کہ قرآن مجید کے ذریعے، بلکہ کہا کہ یہ گوشت مجھے بھی دے دے۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبہ دیتے اور بعد میں نماز پڑھتے، خطبہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے۔ جی، خطبہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے، بیٹھ کر خطبہ ثابت نہیں ہے۔ جی، کھڑے ہو کر، یہ بیٹھ کر خطبہ، اور اسی طرح عید کی نماز کی بات ہو رہی ہے نا، عید کی نماز پہلے ہے، خطبہ بعد میں۔ جی، نماز میں پابندی کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، اللہ کی معرفت حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو، جب آپ کو پتہ چلے کہ تارک الصلاۃ کا کیا حکم ہے تو پھر خود انشاءاللہ، اور نیک لوگوں کے صحبت اختیار کرے۔ جو نیک لوگ ہیں نا وہ خود باعث بن جاتے ہیں کہ انسان نمازی بنے۔ جی، نماز کی پابندی تب کر سکتے ہیں جب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اگر کسی شخص نے شادی نہیں کیا تو اس عورت سے شادی کرے جو نمازی ہے مکمل، تو آپ خود نمازی بن جائے گا۔ کچھ مخلوق سے بھی انسان کو پھر شرم اور حیا آتی ہے نا، اللہ سے تو نہیں ہوتے، لیکن کبھی مخلوق کی وجہ سے بھی لوگ حیا کر کے پھر وہ عمل کرتے ہیں۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم نہیں تھا، یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی چیز کے اوپر حرام کا حکم لگا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کسی چیز کے اوپر حکم لگانا کہ حرام ہے، پھر صحابہ نے حرام کام کیسے کیا؟ میں نے کہا صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ اس طریقے سے تجربے کرتے تھے قرآن مجید کے ذریعے دم وغیرہ، لیکن اس کے اتنی اجازت نہیں تھی جیسے لوگوں نے کاروبار بنائے۔ دیکھیں، لوگوں نے تو قرآن کا تفسیر بھی کاروبار بنائے ہے نا، لوگوں نے تو نماز بھی کاروبار بنایا ہے، دین کے اوپر کتنے پیسے لوگوں نے تو، سیاست جو دین تھا، سیاست دین تھا، اس کو بھی کاروبار بنائے ہے، منافقت بنائے ہے، تو کیا ہم سیاست چھوڑیں گے؟ ایک چیز جب اصل میں ٹھیک ہو تو اس کو آپ اس طرح ٹارگٹ نہیں کر سکتے کہ حرام ہے مگر علاج کے لیے جائز ہے، وہ تو پھر خنزیر کا مسئلہ، خنزیر کے گوشت کا مسئلہ ہے نا کہ حرام ہے، تو تعویذ تو خنزیر کا گوشت نہیں ہے نا، وہ تو صحابہ سے ثابت ہے، جیسے میں نے آپ کو حوالہ دیا۔ جی، یا دم وغیرہ بھی صحابہ سے ثابت ہے۔ جی، عصر اور ظہر اور عصر اکٹھے کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء، لیکن بغیر عذر کی نہیں، سفر میں جب آپ ہو یا بارش ہو یا بہت بڑا مسئلہ ہو۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازوں کو کیوں اکٹھے پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ یحرج امتہ، اپنے امت کو مشقت سے بچانا۔ تو اگر آپ مشقت میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر آپ 2 نمازوں کو اکٹھے کر سکتے ہیں۔ یہ داغا باندھنا اور یہ چیزیں، اصل احتیاط یہ ہے کہ اس سے بچے آپ۔ صحابہ ایسے کام نہیں کرتے تھے، لیکن قرآنی تعویذ اگر کبھی کبھی بچوں کے لیے یا اس طرح جو لوگ دعائیں نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے، اگر آپ بوڑھے عورت یا مثلا ایک شخص ہے جو دعا نہیں پڑھ سکتا، ان کے ایک تعویذ لکھ کر لٹکانا، پھر یہ درست ثابت ہے۔ آپ مجھے بتائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزر رہا تھا اور کہا
انہما لا يعذبان، یہ دونوں کو عذاب مل رہی ہے، ایک چغل خوری کر رہا تھا اور دوسرا جو شخص تھا نا وہ پیشاب سے نہیں بچتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کا شاخ اٹھایا اور ان کے اوپر رکھا اور کہا کہ جب تک یہ اس کے اوپر پڑا رہے گا تو ان کی اس سے عذاب کم ہوگا۔ تو اللہ کے بندو، جو قرآن جس سینے میں ہونا اللہ اس کو کیوں سزا دے گا؟ اور قرآن جو شخص اپنے دل کے ساتھ لگا دے یا تعویذ میں قرآن لکھ کر اگر بچے کے گردن میں لٹکائے جیسے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کرتا تھا وغیرہ، یا پانی میں اس طریقے سے اگر اللہ کے کچھ نام لکھ کر پلایا جائے تو انشاءاللہ یہ شرک نہیں ہوگا اور قرآن مجید میں شفا ہے وغیرہ۔ جی آ، جی یہ کہتے ہیں نہیں سر میں نہیں مانتی تعویذ لٹکانا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ یہ جو آپ کو یہ آواز جس نے سکھائی ہے نا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، وہ محمد بن عبد الوہاب النجدی ہے، اس کا نواسہ ہے عبد الرحمن بن حسن، اس نے کتاب لکھی ہے فتح المجید، اس نے کہا ہے تعویذ مطلقاً شرک نہیں ہے، تعویذ کی دو قسمیں ہے، کچھ حرام ہے اور جو قرآنی تعویذ ہے وہ حرام نہیں ہے۔ تو جا کے یہ ان سے پوچھو جس نے آپ کو یہ شرک شرک کا جو رٹا آپ نے لگائے ہے نا، یہ جس نے آپ کو سکھائی ہے نا، تو جا کے آپ کا منہج اپنا منہج معلوم کر کے ان سے یہ کوشچن کرے، مجھ سے نہ کر دے اور نہ مجھے کہے کہ میں نہیں مانتی۔ ظاہر ہے اپنا وجود ثابت کرے، پھر آپ کون ہوتے ہیں ماننے نہ ماننے والے لوگ؟ ظاہر ہے ایک شخص اپنا وجود ثابت کرتے ہیں پھر کہتے ہیں میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا، تو اس کے بعد کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں۔ پھر اپنا وجود ثابت کرے کون۔ جی بعض دفعہ گھر والے نماز پڑھنے نہیں دیتے، بس جو زیادہ لمبی نہ کرو تو کیا کرنا چاہیے؟ گھر سے نکلے، ہجرت کرے، فاعتزل تلک واعتزلهم وما فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ سے جدا ہونا چاہیے۔ جی ان سے جدا ہونا چاہیے، جدا ہو جائے پھر دیکھ لے کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، کیا اچھا معاملہ کرے گا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری میں خیر ہے، احتیاط جس میں ہو آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ میں یہاں پر فتوے دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں نے ایک کتاب کا حوالہ آپ کو دیا کہ صرف فتوی بازی سے بچے کہ یہ چیز حرام ہے وہ حرام ہے، بچنا چاہے۔ میں کسی کے لیے تعویذ نہیں لیتا، میں تو دم بھی نہیں کراتا خود، تو جس میں احتیاط ہے وہ آپ کرے، لیکن آپ کو حق نہیں ہے شرک 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 کے رٹے لگے۔ جن لوگوں نے شرک کے رٹے لگوائے ہیں نا، انہوں نے کیا کیا امت کے لیے؟ جن کو آپ مشرک سمجھتے ہیں ان کے پیچھے ابھی نمازی بھی پڑھتے تھے، آپ کو معلوم ہے یہ چیز؟ جی جس چیز کو وہ شرک سمجھتے تھے ابھی ان کے پیچھے نمازی بھی پڑھ رہے ہیں۔ صرف یہ تعویذ وغیرہ شرک نہیں ہے، شرک کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ یہ امت اس کے اندر واقع ہوئے۔ جی اور کسی کا سوال مائک آن کر کے اگر آپ کسی نے پوچھنا ہے، لکھ نہیں سکتے تو مائک ان کا آن کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جی
دیکھیں وطر کا جو صحیح وقت ہے نا، اگر آپ تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو صحیح وقت یہ ہے کہ اپنے آخری نماز کو وطر ہی بنائے، یعنی تہجد پڑھے، 2 رکعت پڑھنی ہے 4 یا 6 وغیرہ، اس کے بعد آپ وطر ادا کریں، کیونکہ وطر اپنے آخری نماز ہونی چاہیے۔ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، سب سے آخری نماز وطر بناؤ۔ تو یہ طریقہ ہے، لیکن اگر آپ رات کی عبادت کے لیے نہیں اٹھ سکتے ہیں تو پھر عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اور کچھ صحابہ کو بھی رسول اللہ نے اجازت دی تھی جو علم میں مصروف تھے اور تہجد نہیں پڑھ سکتے، جیسے ابو ہریرہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا، میرے خیال میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا ہے کہ اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اوتر قبل ان انام، کہ میں سونے سے پہلے وطر پڑھو، کیونکہ میں ظاہر حدیثی یاد کرتا تھا، جو انسان علم کے ساتھ مصروف ہوتا ہے وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، اکثر تک جاتا ہے نا۔ ہاں، نماز پڑھتے ہوئے ایک دم دھیان، ہاں یہی ہے نا، دیکھیں اللہ کو پہچانے اور صحیح طریقے سے جو خشوع کے اسباب وغیرہ ہے قرآن کی تلاوت کیا کرے، پھر اگر دھیان جائے ٹھیک ہے، انسان کمزور ہے نا، دھیان جا سکتی ہے ادھر ادھر، لیکن کوشش کرے، مجاہدہ کرے، اور جب آپ یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک دن آئے گا جو اللہ آپ کو قریب کرے گا، تو پھر جب اللہ آپ کو قریب کر دے گا پھر ایک ٹائم آئے گا کہ سارے وسوسے ختم ہوگی۔ جی، لیکن ابھی ظاہر ہے ابھی تو آپ وہ خشوع کا جو اعلیٰ درجہ ہے اس پر پہنچ نہیں سکتے ہیں نا، وسوسوں کو دفع کریں گے اور محنت جاری رکھیں گے۔ سٹارٹ میں جب انسان کوئی لینگویج سیکھتا ہے نا، تو یہ تو نہیں کہ فر وہ زبان بول سکے، آہستہ آہستہ سے بولتا ہے، کوشش کرتا ہے، بعد میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ بولتا ہے، وہ کوئی دقت اس میں محسوس نہیں کرتا۔ تو نماز بھی اسی طرح ہے، جب آپ سٹارٹ میں پڑھتے ہیں اللہ کے تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاتے ہیں، جب آپ اللہ کے قریب ہو جائے صحیح طریقے سے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا ذہن صرف اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور آپ کو لذت بھی محسوس ہوتے ہے، اور پھر آپ نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے تو ڈسٹرب ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا دل اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب ہے۔ اگر لوگوں کو اکٹھے کرے نا، اور 30 لوگوں کو اکٹھے کرے گھر میں، اور ہر ایک شخص کو ایک ایک سپارہ دے دے اور وہ ختم کر دے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ قرآن کے ساتھ کھیل بند کر دے۔ آپ کو معلوم ہے لوگ قرآن کے ساتھ کھیلتے ہیں، اگر وہ خشوع کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات کو سوتا تھا نا، اس نے وظیفہ مقرر کیا تھا کہ 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھوں گا، تسبیح اس نے لٹکائی تھی اپنے گردن میں۔ تو اس صحابہ کا موقف تھا، ان کا منہج تھا کہ وظیفہ مقرر کر سکتے ہیں، ورد جس کو کہا جاتا ہے، اور لوگ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں ایک جگہ وہ تلاوت کرے۔ جی، یہ ان کا مائک آن کر دے، کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 افراد کی ایک جماعت آئی تھی، تو کسی بات پر آپ ان لوگوں سے بیعت لینے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں سے بیعت لی لیکن ایک سے بیعت نہیں لی۔ پوچھا گیا کہ آپ اس بیعت سے کیوں نہیں لے رہے، یعنی کہ آپ اس شخص سے بیعت کیوں نہیں لے رہے؟ تو آپ نے فرمایا اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ اس انسان نے اپنا تعویذ توڑا تو پھر آپ نے اس سے بیعت لی۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تو نے کس قسم کا تعویذ پہن رکھا ہے، یہ قرآنی تعویذ ہے یا کوئی دنیاوی تعویذ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ اس کا توڑ دیا تھا، تو تعویذ پہننے سے منع فرمایا تھا۔ اچھا، یہ بھی تو امکان ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اس شخص نے قرآنی تعویذ نہیں دیکھے، وہ لوگ جو بیعت کے لیے آئے تھے نا، وہ مسلمان تھے یا مشرک تھے؟ بتائیں۔
जी, बैत करने आए थे तो वो ज़ाहिर है मुशरिक ही होंगे ना, जब भी बैत करने जब आए थे। अच्छा जब मुशरिक थे आप, जब मुशरिक थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दूर की बात, ये तो हमें भी पता है कि उन्होंने कुरानी तावीज़ नहीं पहना होगा। जी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर की ये बात देखे नहीं है आप सर, इतना डीपली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेदलाल का कर बहुत रही है। बड़ा मर्तबा हाँ और देखे मेरे मकाम बहन है, बात सुने। और हम अतीउल्लाह आप और मेरी अतीउर बात रसूल सुने, को ही फॉलो करेंगे। जी, मेरे जी, बात सुने, आप इतने डीपली इस्तेदलाल कर रही है कि वो शख्स जो आया था उसने तावीज़ पहना और पैगंबर ने ये उनसे नहीं पूछा कि कुरानी तावीज़ है। खुद फिर आप कह रही है कि वो मुशरिक था, तो मुशरिक तो कुरानी तावीज़ किधर पहनता है, वो तो आए जी, थे बियत के लिए। तो जाहिर है उसने गैर जी। शिरकी अल्फाज की तावीज़ होगा ना, तो बात ही खत्म इतनी हो गई। इतना मुझे ये आपकी नहीं आपकी मालूम कि बात वो में मुशरिक थे, मैं वैसे ही बात कह रही हूँ कि शायद मुशरिक आपकी हों, लेकिन बात ये मुझे सुने। नहीं मालूम कि वो मुशरिक थे या मुसलमान थे। लेकिन वो शख्स 10 शख्स जो थे वो बैत लेने आए थे, तो एक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत अच्छा नहीं ली थी, क्योंकि सुने, उसमें आप सुने बात। ताबीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जी आप खुद कह रही है ना कि वो मुझे नहीं पता वे मुशरिक थे या मुस्लिम थे या ये तो इख्तिमाल है ना। तो इख्तिमालात से इतनी डीपली इस्तेदलाल, आप तो हुर्मत साबित करना चाहती है ना कुरानी तावीज़ को हराम। हराम साबित करने के लिए मैं भी वाली दलील नहीं चलती है कि इख्तिमाल है, हो सकता है, हो सकते है, तो उस दलील चाहिए ना। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस ने जो कुरानी तावीज़ लिखवाया था ना, और बच्चों के गर्दन में, और इसी तरह सहाबा ने भी पानी में इस तरह दम वगैरह, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर ये हराम है और शिरक है तो अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस को क्या कहेंगे? मुशरिक, शिरक किया उसने। और अगर शिरक किया तो कौन सा शिरक किया, बताए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद से भी साबित है, अब्दुर्रहमान इब्न हसन कहते हैं इन सहाबा ने शिरक किया। अगर शिरक किया है तो कौन सा शिरक किया है? ठीक है, हम 5 मिनट के लिए मानते हैं कि कुरानी तावीज़ शिरक है। फतहुल मजीद में जिन सहाबा का नाम लिया गया है कि वो कुरानी तावीज़ को जायज़ समझते हैं, हराम नहीं समझते थे, उन सहाबा पर क्या फतवा लगेगा और क्या बाकी सहाबा ने उनके ऊपर क्यों रद्द नहीं किया? जी देखिए, अगर क्वेश्चन करना है तो आप मेरे से जवाब सुनकर आप उसके ऊपर इक्तिफा करें। मैं नहीं कहता कि आपके साथ मैं मुखालफत करूं, ठीक है, आपका दिल उस पर मुतमईन है, मैं खुद भी तावीज़ नहीं लिखवाता। आप ठीक कह रही है कि बचना चाहिए, उम्मत और भी शिरकियात का शिकार है, तो बस ये दरवाज़ा भी उनके ऊपर बंद करना चाहिए। लेकिन मैं तो सिर्फ जो हक बात है ना वो पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर किसी शख्स से सादिर हुआ है तो उसको फिर हम मुशरिक नहीं कह सकते हैं, हराम वगैरह। ठीक है। वैसा मैं सऊदीया की बात नहीं कर रहा जी, सऊदीया में तावीज़ को मना करते, बिल्कुल ठीक कर रहे। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि उनकी जो किताब है उनकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, फतहुल मजीद शरह किताब तौहीद। अगर किसी को चाहे मैं अभी हवाला बता देता हूँ, इधर खोल दूंगा किताब, थोड़ा सा टाइम लगेगा, किताब खोल के बता देंगे। ये बाकी देखिए, आपके साथ हमारा कोई मुखालफत नहीं है। अगर आप इस दरवाजे को बंद करना चाहती है, कुछ और भी उलमा कहते हैं कि कुरानी तावीज़ से भी बचना चाहिए, तो ठीक है। अच्छा, ये आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को के दिफा के लिए बात कर रही है और जज्बा है दीन के लिए, तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। हमारा आपके साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, हदीस की फ़हम में इख्तिलाफ हो सकते हैं। मैंने तो एक मौक़िफ़ बताया ना अपना, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, आपने मौक़िफ़ बयान किया है। लेकिन जी, जब कोई इस तरह मौके पेश करते हैं तो उसके साथ दलाइल के साथ बात करना चाहिए, नरम अंदाज से। ये नहीं है कि वो शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। जब कोई बात कर रहा है कि हमारे मोहम्मद अब्दुल वहाब नजदी, जिसकी वजह से हमें वाबी कहा जाता है, उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दी है थोड़े बहुत। इस इजाज़त को लोग गलत इस्तेमाल करें, वो उनका मसला है। लेकिन देखिए, हम जो बात करेंगे वो तो दलील के साथ करेंगे ना। बाकी में इन चीज़ों के खिलाफ वो जो तावीज़ और शुभ शुभ वाले सरकार है फलान है, इनमें सिर्फ तावीज़ का मसला नहीं है, ये तो इनमें तो शिर्क और भी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। सशा प्रोत दे।
خاص سعيدة درليقة ما درليقة موبائل ڈبے والا کم موبائل جی ہاں جی ہاں جی ہم بھی تعویذ کی اجازت نہیں دیتے، لیکن صرف ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص تعویذ شرکی الفاظ اس میں نہیں لکھتا اور وہ معتمد ہے، اچھا انسان ہے، اس میں اور بھی شرکیات نہیں ہے، تو اس کو آپ استعمال کر سکتے، خاصتاً بچوں کے لیے جو دعا آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کے گردن میں لٹکانا یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ پھر بھی اس چیز سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں احتیاط کریں جی، اگر کوئی کرے تو اس کو اس طرح حرام نہ سمجھے، اور جس طریقے سے ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں رد کرنے کا، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اگر کسی کو کوئی کویشچن نہ ہو تو ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اور اگلی کتاب میں ظاہر ہے تعویذ پرستوں کے اوپر میرا 4 دن کلاس ہوگی، وہ کتاب میں نے ترجمہ کیا ہے اور عرب عالم نے لکھا ہے قبر پرستوں اور بریلیوں کے خلاف 40 احادیث، پھر ہم بتا دیں گے کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم شرک کو سپورٹ کر رہے ہیں، آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ بریلوی لوگوں نے دین کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ صرف تعویذ قرآنی تعویذ کا مسئلہ نہیں ہے، ان لوگوں نے جس طریقے سے امت کو نقصان پہنچایا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اس کے ہم ذمہ دار ہیں اور اللہ کے سامنے بھی جواب دیں گے۔ حیاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا ایک اور درس ہے یوٹیوب پر ہے، عقیدہ واسطیہ کا شرح ہے، جو کہ اہل سنت کے عقیدے پر مشتمل کتاب ابن تیمیہ رحمہ اللہ، المدارس میں مقرر بھی ہے، تو وہ انڈیا کی طرف سے ایک دوست ہے، اور تقریباً 10:30 بجے سٹارٹ ہو گیا انشاءاللہ۔ یوٹیوب کا لنک شیئر کیا جائے گا، اگر کوئی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ آج 10:30 بجے 1 گھنٹہ بعد وہ درس شرح العقیدۃ الواسطیہ سٹارٹ لیں گے آج سے، اور اس میں اہل سنت کا عقیدہ ہے اور تمام ان لوگوں پر رد ہے جو کہ اہل سنت کے خلاف ہے اور صفات کے مسئلے میں خاص طور۔ السلام علیکم۔